اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ پہلے درس وچ سورہ فاتحہ اور اس کی تھوڑی جی تفسیر تساں دے سامنے بیان کر چکیا میں۔ اج باقاعدہ سورہ بقرہ دا آغاز ہو رہا ہے۔ اج دے درس وچ اسی سورہ بقرہ دی پہلیاں دو آیتاں تلاوت کیتیاں۔ الف لام میم اس دا معنی اللہ ہی جاندا ہے اور کوئی نہیں جاندا۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب نہیں شک فیہ، اس میں ھدی للمتقین، یہ رہنمائی کرتی ہے متقیوں کی، پرہیزگاروں کی، نیکوں کی۔ آج سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ الف لام میم اس آخر بندہ اے حروف مقطعات، الف لام میم۔ تو پہلی گل یہی سمجھ کے نو کہ قرآن دی آیات دیا قسمہ کتنے قسم دیا قرآن دی آیات ہوندیاں۔ تو قرآن دیا آیات جڑیاں وہ ترے قسم ہوتے ہیں جی۔ پہلی قسم محکمات تھی ہے، دوسری قسم متشابہات تھی ہے، اور تیسری قسم مقطعات تھی۔ محکمات انہاں آیتاں آکھتے ہیں جنہاں دا معنی بھی اساں پتہ ہوئے تے انہاں دی مراد بھی پتہ ہوئے، اور متشابہات آیتاں جڑیاں قرآن دیاں اون جنہاں دا معنی تے بندے پتہ ہوندا ہے لیکن انہاں دی مراد کی وے وہ پتہ نہیں چلدا۔ جس طرح قرآن میں چاہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، بس یہ تو پتہ ہے ید دا معنی ہاتھ ہے، لیکن اللہ دا ہاتھ کے جا نہیں، یہ اساں علم نہیں، نہ اس تو اسی کوئی مراد بیان کر رکھتے ہیں، یعنی اس کی مراد واضح نہیں۔ اور تیسری قسم میں مقطعات دی، جس کا معنی بھی پتہ نہ ہوئے تو مراد بھی پتہ نہ ہوئے، جس طرح الف لام میم، جس کا معنی اسی یہی کر دیں ہیں، اللہ ہی بہتر جان دے اس کا کیا معنی ہے۔ یہ مقطعات جڑے انہاں آخر بندہ مفرد حروف ہونے، مفرد حروف، جس طرح تسی قاعدے دے شروع میں پڑھ دے الف با تا سا جیم ہا خا، یہ مفرد ہوں، کلا کلا لفظ ہے جی، ایک ایک۔ تے قرآن پاک دیاں 29 سورتاں دے شروع بچ آیا ہے، اور سورہ بقرہ جڑی پہلی سورت ہے، بقرہ آختے نساں، اس تے شروع بچ بھی آیا الف لام میم، دوسرے جگہ تے بھی ہے نون صاد قاف الف لام را یاسین حا میم طا سین میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد۔ مقطعات کا مطلب ہے کہ نہ انہاں دا معنی اساں پتہ ہے واضح ہے، اس کی معنی دی بھی کوئی وضاحت نہیں تے نہ اس کی مراد دا اساں پتہ ہے کہ اس تو مراد کیا ہے، بس اللہ ہی جاندا ہے۔ ایمان اساں اس تے لانا ہے کہ اللہ دی قرآن دا حصہ ہے اور اللہ اساں نازل کیتا ہے۔ بہرحال ہر قسم دی آیت تے احکام تے ایمان لانا ساڑے واسطے میں عرض کیتا ضروری ہے۔ ہاں اساں انہاں دیاں حکمتاں دا پتہ ہوئے یا نہ ہوئے، اس کا معنی واضح ہوئے یا نہ ہوئے۔ مثلا نماز پڑھنے دی حکمت ہے کہ انسان اپنے معبود یعنی اپنے اللہ دے سامنے عاجزی اختیار کردا ہے، اور اپنے نعمتہ کرنے والے دا شکر ادا کردا ہے، عاجزی دا اظہار کردا ہے، تاں تے بندگی دا تقاضا ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہو کے مناجات کرنا، دعا کرنی، اس دی حکمت بالکل کھلتی دی ہے۔ اس طرح روزے دا مقصد بھی ہے
اپنے نفس دبانا، جڑیاں ساڑیاں خواہشات شہوتاں اٹھتیاں انہاں مغلوب کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تاکہ انسان بھی تقوی پیدا ہوئے جی۔ بھوک اور پیاس یہ بھی جڑے نے نفس دیاں خواہشاں انہاں دے بھی غلبہ پانا ہے روزہ رکھ کے۔ زکوٰۃ دے متعلق بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ دو بڑیاں حکمتاں، پہلی دے وے کہ مسکیناں دی حاجت پوری ہوندی ہے، غریباں دی ضرورت پوری ہوندی ہے، اور تاکہ کوئی غریب بھوکا پیاسا نہ مرے۔ دوسرا ہے کہ انسان بخیل ہونے دا جڑا مادہ ہے نا، بخیل لوگ آتے ہیں ہے ہی بخیل ہے، یہ بخیلی دا جڑا مادہ ہے اس تو پاک ہو جائے۔ تو جڑا شخص اپنے مال دی زکوٰۃ کٹدا رہے وہ بخیل ہونے دے بجائے سخی ہو جائے، اس بھی سخاوت دا میدہ پیدا ہو جائے، کھلے دل دا، جسا آتے ہیں کھلے ہتھے دا۔ لہذا زکوٰۃ دی حکمت بھی کھلی ڈلی ہے۔ اور بعض احکام حکم اے جن اللہ پاک دے جنہاں دی حکمتاں بہت گہریاں ڈونگیاں جنہاں آختے ہو، ہر آدمی نہ سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا حج دے ارکان جتنے بھی ہیں، حج دے رکن، بیت اللہ شریف تا طواف کرنا، مینا عرفات تا وقوف ہے، جمرات تی رمی ہے، جڑیاں گیٹیاں مار دین شیطان ان کے، ان احکام دیا خاص حکمتاں اور بڑیاں گہریاں بریکن، لیکن ساڑھے بس انہاں تے مان لانا ہے اور انہاں دے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جنہاں احکامات دیاں حکمتاں آسا نہیں پتہ انہاں دے متعلق زیادہ پینا بھی نہیں چاہیے کہ کی حکمت ہے، زیادہ کھڑنا نہیں چاہیے اساں، بلکہ احکام دی جڑی حالت بچ بس اساں پورا کرو، اس تے عمل کرو، ہاں وہ احکام آیات محکمات ہون یا آیات متشابہات ہون۔ اس طرح حروف مقطعات جڑے انہاں دے بارے بچ بھی زیادہ گریز کرنے دا حکم نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی بھی ایجا معلوم نہیں ہوندا، کوئی بھی ایجا صحابی نظر نہیں آندا کہ جس تسلیم کر لیتا ہے آپ علیہ السلام دا انہاں دینی احکامات ہاں، آپ کی نبوت اور شریعت اور پھر انہاں الف لام میم وغیرہ دا عرفاں دا معنی پیچھے پیا گیا ہوئے بس۔ لیکن بعض لوگ جو نجی وہ بڑے تحقیق پسند ہوندے ہیں، معاملے دی جہاں تک رہتے وہ تہ تک نہ پہنچنا، انہاں دے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہاں حروفاں دے معنی دا نہیں پتا، جنہاں دی مطلب دا نہیں پتا، جنہاں دی کوئی چیز ہی واضح نہیں، تو انہاں پھر اللہ نازل کیوں کیتا ہے جی؟ تو صحابہ دے دور پہ بھی یہ جو کچھ لوگ ہے، بعض لوگاں دے عجمی لوگاں دے ذہن میں یہ چیز آئی ہے، انہاں دے متعلق سوال کر دے ہو۔ اور علی دا دور ہے جدو حضرت علی خلیفہ بانی ندو دی بعض لوگاں نے الفاظ دے معنی پوچھنے شروع کر چھڑے۔